موضوع الدرس سے التخویفات للکفار، سورۃ المرسلات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم۔ فقدرنا فنعم القادرون۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المرسلات کی آیات ہیں ارشاد فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ وَنُتْبِعُهُمُ الْآخَرِينَ، اور ان کے پیچھے بعد میں آنے والوں کو بھی۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم ہر مجرم کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یاد رکھیں کہ ان آیات کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں تخویفات، اور تخویفات جو ہیں وہ دو قسم ہوتی ہیں۔ بعض تخویفات کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے، اس کو کہتے ہیں تخویفات دنیاوی، اور بعض تخویفات کا تعلق آخرت سے ہے، اس کو کہتے ہیں تخویفات اخروی۔ تخویفات مانا ڈرانا، کہ اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں سے کفار کو ڈراتے ہیں، اور تخویفات جو ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں تخویفات بھی ہیں، تنبیہات بھی ہیں، اس میں زجر بھی ہے، توبیخ بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔
کسی جگہ اللہ اپنے مومنین کے انعام کا ذکر کرتے ہیں تاکہ رغبت پیدا ہو، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ خوف پیدا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کفار مکہ کو جو مخاطبین الاول ہیں ان آیات کے، کہ الم نہلک الاولین، تم تاریخ اٹھا کے دیکھو، معلومات کرو کہ پہلے جو گزرے ہیں کیا ہم نے ان کو تکذیب کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد والوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ تو اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اولین اور آخرین سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اولین سے مراد جو ہے وہ قوم نوح علیہ السلام ہے، کہ سب سے پہلے عذاب جو ہے وہ قوم نوح پہ آیا، اس کے بعد والوں پہ اس سے مراد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والا۔ تو ایک قول مفسرین کا یہی ہے کہ اولین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، وہ اولین، ان کے بعد جو ہے وہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس جواب پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا لفظ ہے ثم نتبعہم، جو دلالت کرتا ہے زمانہ استقبال پر، آئندہ آخر میں آنے والے۔ جیسے قوم نوح گزر گئی، قوم عاد و سمود بھی تو گزر گئی نا، وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ الم نہلک الاولین، یعنی پہلے تو پہلو میں ہی یہ سارے آ گئے، قوم نوح بھی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، قوم لوط بھی، ثم نتبعہم الاخرین، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی امت میں جو کافر ہیں ان میں بھی تو عذاب آئے گا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکذیب کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو حتمی ہے اور یقینی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسرا اس پر بعض جو آج کل جدید دشمن ہیں ہمارے، یہودیوں میں بھی ہیں، نصارہ میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دہریے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک نے جن عذابوں سے ڈرایا ہے کہ قوم نوح پہ عذاب آیا اور طوفان آیا، اور ان کی قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی عذاب نہیں، یہ تو ہمیشہ حوادث دہر ہیں، دنیا میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں کتنے طوفان آتے ہیں، ہر ملک میں آتے ہیں، اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے سونامی آیا، ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، سینڈی آیا، اس کے اندر بھی تباہی و بربادی ہو گئی، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ حوادث دہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں زلازل ہیں، زلزلے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھی دنیا میں زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، بنے بنائے مضبوط گھر زمینوں میں دھنس جاتے ہیں۔
اگر ان پہ پتھر برسائے گئے تو اب بھی آسمان سے یارہ باری ہوتی ہے اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی عذاب وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ تو نظام عالم ہے. جیسے دن ہے رات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی رات ہے، مکذبین کے لیے بھی رات ہے. موت ہے، حیات ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے. بیماری ہے، صحت ہے، کافروں کے لیے بھی ہے مومنوں. وہ کہتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ تخویفات نہیں ہے، یہ بلا وجہ مسلمان ہمیں ان آیات سے ڈراتے ہیں. یہ تو حوادث دار ہیں، وما یہلکنا الا الدہر. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے سورج جب گرہن لگ جاتا ہے یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بھی اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی عذاب نہیں ہے، تو زمین ہے، جب زمین اس کے آگے آ جاتی ہے تو وہ بے نور ہو جاتا ہے، جب زمین اس سے ہٹ جاتی ہے اس کا نور واپس آ جاتا ہے. جیسے آپ ایک گیس جل رہا ہو، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں روشنی نہیں آئے گی، پردہ ہٹا دیں روشنی آ جائے گی. اور جو میرے بچے، جو میرے عزیز، جو میرے نوجوان ابتدا سے مشنری سکولوں سے پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی تو ذہن کی یعنی آبشاری ایسے کر دی جاتی ہے کہ وہ انہی کی باتوں میں متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ٹھیک ہے، سائنٹیفک بات ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ایسے ہے نا جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کہ بھی یہ گردش ہے زمین کی گردش ہے. تو جب زمین اپنی گردش میں سورج کے آگے آ جاتی ہے سورج بے نور ہو جاتا ہے، جب چاند کے آگے آ جاتی ہے چاند بے نور ہو جاتا ہے، جب اس کی گردش سے آہستہ 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 نکل جاتی ہے روشنی ہو جاتی ہے. ہوگا نہیں یہ کوئی عذاب تھوڑا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت 2 جہان ہیں، محبوب 2 عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے حیات مبارک میں بھی چاند گرہن ہوا. تو آپ نے پوچھا مدینے والوں سے، لوگوں سے کہ بھئی اس بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے قبل جو ہے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ بھی یا تو آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے کہ چاند اور سورج بے نور ہو گئے، یا پھر آج کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے دنیا میں کہ جس کے پیدا ہونے سے یہ بے نور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد بل ان اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال. حضور نے فرمایا یاد رکھو سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کی موت سے یا کسی کے پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے، اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جب میں اتنے قرات نورانیہ کا نور چھین لیتا ہوں تو آپ کیا ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں اللہ ڈراتے ہیں، یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے. اب بات کو ٹھنڈے دل سے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں.
کہ مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے، بات کو سمجھیں۔ موت مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، لیکن کافر کی سوئی جو ہے وہ اسباب میں اٹک جاتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اگر یہ 4 گھنٹے آپ پہلے ہسپتال میں لے آتے تو یہ بچ جاتا۔ وہ اسباب میں پھنس گیا، انہوں نے کہا جی سورج گرہن ہو گیا کہ زمین آگے آ گئی، یہ سبب ہے، لیکن مومن کی نگاہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہے یا سکتہ دماغ ہے یا اور بیماری ہے، یہ سبب ہے، اصل معنی یہ ہے کہ اللہ نے موت دے۔ تو کافر کی نظر یاد رکھو اسباب پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ کافر کہتا ہے کہ زمین آگے آ گئی، مومن کہتے ہیں نہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین کس نے بنائی ہے؟ تم نے بنائی ہے، اور اگر تمہارے بقول زمین گردش کر رہی ہے تو کیا اس کو تم گردش دے رہے ہو، مشینوں کے ذریعے پھیر رہے ہو؟ تو معنی یہ ہے کہ زمین کے پیدا کرنے والا بھی خدا، اس کو گردش دینے والا بھی خدا، تو سیدھی بات کیوں نہ کرو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ ادھر ادھر بہانے بنانے کی اور یوں کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کہتے ہیں نہیں، بس حضور نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ آیات اللہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا یہ حادثہ ہوتا ہے، یہ اچھا حادثہ ہے؟ بھئی حادثہ تو یہ ہے نا کہ اچانک حادثہ آ گیا، جیسے سونامی میں لوگ جو ہے وہ تفریح کر رہے تھے سمندر کے کنارے پہ، بڑی شوق سے انجوائے کر رہے تھے، آیا اب طوفان، نعوذ باللہ 200 فٹ اونچی لہر تھی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں تو آپ پڑھیں نا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو کشتی بنانا نہیں آتا، کشتی کیا ہوتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے؟ اللہ نے جبریل بھیجا۔ اس دور میں بھی کافر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی نوح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے، کشتی تو دریاؤں کے لیے بنائی جاتی ہے اور یہ خشکی میں بنا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دریا ہے ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کشتی کہاں چلائیں گے؟ مذاق کرتے۔ اب اس کے بعد پھر جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یا اللہ وہ طوفان کب آئے گا، کوئی نشانی، کوئی علامت؟ اللہ نے فرما دیا کہ جب پانی تنور سے، یعنی جو تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، آگ جلائی ہے، جب اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ طوفان آ گیا۔ اور ہم آپ کو حکم دیتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی لے لیں اور ہر چیز کے جوڑے بھی لے لیں، یعنی حیوانات ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، نباتات ہیں، جماد، ہر چیز کے جوڑے وہ بھی کشتی میں رکھ لیں۔ اپنے ماننے والوں اور اپنے اہل کو بھی بٹھا دیں، لیکن جن پہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کافر ہیں، ان پر عذاب آئے گا، ان کے بارے میں بالکل پھر بخشش نہیں مانگنی، انہیں گھر کو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ کیسا حادثہ ہے؟ تو پیغمبر پہلے بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لما طغى الماء، پانی جب حد سے گزر گیا، حملناکم بالجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھایا۔
اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکاریں گے بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ کشف ہو گئے. نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, لیکن اللہ نے حکم دیا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو اب ایک ایسا طوفان ہے کہ سارے غرق ہو گئے, صرف نوح علیہ السلام اور کلمہ پڑھنے والے بچ گئے. یہ کیسے حادثہ ہے بھائی؟ اور یہ کیسا حادثہ ہے کہ پیغمبر پہلے سے کشتی تیار کر رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی, اللہ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا اور ان کی قوم پہ ایسا طوفان بھیجا کہ ماں سوا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے کوئی بھی زمین پہ نہیں بچا. تو اس لیے اچھا اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ قوم عاد پہ عذاب آتا ہے. بھئی قوم عاد پہ عذاب آتا ہے, ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے تو محفوظ ہیں. یہ کیسا حادثہ ہے؟ قوم سمود پہ عذاب آتا ہے, قوم لوط پہ عذاب آتا ہے. ایمان والے تو محفوظ ہیں نا, صرف کافر ہلاک ہوتے ہیں. اس لیے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. باقی اب اگر دنیا میں زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب عذاب آتا ہے, کوئی اذان دے رہا ہے, کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, حتیٰ کہ عیسائی اپنے گرجوں میں جا کے اپنی عبادت کر رہے ہیں, یہودی اپنے عبادت خانوں میں جا کے عبادت کرے, مانا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش مکہ کو کہہ دیں کہ ذرا پہلی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے, پھر ہم جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی ہلاک کریں گے. اگر تم تکذیب پہ اڑے رہو گے تو کہیں تمہیں بدر میں بے عزت کر کے ذلت کی موت مارا جائے گا, اور کہیں تمہیں ایسا عذاب ملے گا کہ جن کو تم غلام سمجھتے تھے آج وہ تمہارے اوپر کھڑے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین. اور اللہ نے فرمایا یہ میرا قاعدہ ہے, کذالک نفعل بالمجرمین. یاد رکھو قرآن میں کہیں مجرمین کا لفظ آتا ہے, کہیں ظالمین کا لفظ آتا ہے, کہیں کافرین کا لفظ آتا ہے, کہیں مشرکین کا لفظ آتا ہے, کہیں فاسقین کا لفظ آتا ہے, لیکن مراد کافر ہیں. لیکن ان کے احوال کے مطابق کبھی ان کے جرائم سامنے رکھے گئے تو مجرم کہہ دیا, کہیں ان کے مظالم سامنے رکھے گئے تو ظالمین کہہ دیا, کہیں ان کے حدود سے نکلنے کی بات آئی تو فاسقین کہے, ورنہ مراد وہ کافر. کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے, جھٹلانے والوں کے لیے, کہ تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے ہلاکت ہے, عذاب ہے. اب آگے آدمی سوچتا تھا جی کیسے ہلاک کیا, اس کی دلیل کیا؟ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین. کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ مہین منا حقیر بھی ہے, ضعیف بھی ہے, کمزور بھی ہے. اور اس مادہ نطفے میں کتنا نطفہ ہے, اس کے اندر ہم نے تمہاری ساری تصویر رکھی ہوئی ہے, تمہارے اعضاء بھی اسی کے اندر ہیں, تمہاری قوت سمع بصر بھی اسی کے اندر ہے. ایک حقیر پانی.
فجعلناه فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، یعنی رحم مادر کے اندر رکھا، والدہ کے رحم کے اندر اس پانی کو محفوظ کر دیا۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے۔ تو انسان کو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم غور تو کرو کہ تم کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، اور پھر نظام تو دیکھو کہ وہ پانی جو ہے مرد سے بھی آ رہا ہے، عورت سے بھی آ رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، مرد کی کش سے، عورت کے سینے سے وہ پانی آتا ہے، گرتا ہے، پھر انسان کے آلات شرمگاہوں سے خارج ہوتا ہے، پھر جس کو اللہ بچہ پیدا کرتا ہے اس انڈے کو محفوظ کر دیتے۔ اور جب وہ رحم مادر میں محفوظ ہو جاتا ہے اب اس پہ سارے دور آتے ہیں۔ ایسے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے کیسا اندازہ کیا اور کیسے بہتر اندازہ کرنے والے ہیں۔ کیا مانا؟ اللہ نے مدت معین کر دی کہ یہ حمل جو ہے 9 مہینے کے بعد وضع ہوگا، اور یاد رکھو کہ مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے بھی ہے، اور مدت حمل جو ہے وہ 9 مہینے بھی ہے، اور کبھی کبھی مدت حمل 3 سال بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان کے زمانے واقعہ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی نے آ کے شکایت کی، اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ کہ میری بیوی جو ہے پہلے زنا سے حاملہ تھی اور شادی کے وقت مجھے بتایا نہیں گیا۔ اور ویسے بھی 3 مہینے کا اتنا پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن 6 مہینے میں بچہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلایا، اس نے کہا حضرت مجھے جو مرضی آئے قسم دے دے، میں نے گناہ نہیں کیا، یہ بچہ اسی کا ہے، یہ حمل اسی کا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کی بندی 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو سکے؟ کہا جی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، بہرحال بچہ اسی کا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ بھی شادی شدہ عورت ہے، اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ 6 مہینے کا حمل ہے، بچہ موجود ہے، فرمایا رجم کرو، ختم، مار دو اس کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو سیدنا علی دوڑ کے انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ نے کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو گیا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ میں فرمایا حضرت 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہتے فرمایا قرآن میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور اس کے دودھ چھڑانا یہ مدت جو ہے 30 مہینے ہے۔ فرمایا کہ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔
تو 2 سال اگر ہم 30 مہینے سے کاٹ لیں تو 2 سال 24 مہینے اور 6 مہینے حمل کے ہو گئے، تو بچہ 6 مہینے کا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے عثمان پہ، نہ تو ان کو کوئی غصہ آیا نہ اعتراض کیا، فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حمل جو ہے اس کی اللہ نے ایک مدت معین کی ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ ماں بھی نہیں جانتی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے، تو 1 عورت 2 عورت 10 100 1000، لیکن جو کروڑوں حمل ہیں ان کا پتہ کس کو لگتا ہے؟ جو سمندری مخلوق ہیں ان کے حمل کا پتہ کس کو لگتا ہے؟ جو پہاڑوں میں جانور ہیں ان کے حمل کا پتہ کس کو لگتا ہے؟ یہ تو عارضی بات ہے، گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دو، یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے نا، یہ تو آلات ہیں، آلات کے ذریعے آپ نے جس کو دیکھا بتا دیا۔ اچھا وہ بتانا بھی کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی ابھی ولادت کو 15-20 دن دیر ہے، ولادت 2 گھنٹے کے بعد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ جو اللہ میعاد معین کر کے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اسی طرح قیامت کا بھی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ تو اگر اللہ تمہارے نطفے کے اندر سارے اعضاء جمع ہے کہ اسی نطفے کے اندر دیکھو کیسے آدمی بن گیا، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، سر بن گیا، کان بن گئے، آنکھیں بن گئی، اسی حقیر پانی میں، تو جو اس حقیر پانی میں تیرے اعضاء کو جمع کرنے پہ قادر ہے وہ تیرے مرنے کے بعد قبر سے ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احیاء وامواتا، اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے زمین کو نہیں بنایا تمہیں جمع کرنے والی چیز، حفاظت کرنے والی، چھپانے والی۔ کفات اصل کہتے ہیں چھپانا، جیسے کہتے ہیں یکفت المیت، میت کو چھپانا، اسی طرح دیکھو کیسے زمین تمہیں چھپا دیتی ہے، دنیا میں اس کی پشت پہ ہو اور مرنے کے بعد اس کے اندر ہو، اور پھر دیکھو اس زمین کے اندر ہم نے تیرے لیے کیا کیا چھپایا ہوا ہے، کہیں پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں اناج پیدا ہو رہا ہے، کہیں غلہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں درخت پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں زیتون پیدا ہو رہا ہے، کہیں تین پیدا ہو رہا ہے۔ احیاء و امواتا، زندگی میں بھی تیرے لیے زمین ہے کہ جب تک زندہ رہو تیرا بوجھ اٹھا رہی ہے، جب مر جاؤ تمہیں چھپا لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں کیسے کیسے اونچے پہاڑ، رواسی کہتے ہیں بوجھ یعنی پہاڑ، شامخات اونچے، ایسے اونچے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ بادلوں کو ٹکرا رہے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور پھر ان سخت پہاڑوں میں ہم نے کیسے چشمے جاری کر دیے، کہ پہاڑ کتنے سخت ہیں ان کے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور اس سے ہم تم کو پانی پلاتے ہیں، فرات کا مطلب میٹھا پانی، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں عذباً فراتا۔ اللہ نے فرمایا جو خدا یہ پہاڑ بنانے پہ قادر ہے، ان کو چیر کے چشمے نکالنے پہ قادر ہے، وہ زمین کو چیر کے تمہیں نکالنے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو اللہ کے اس فیصلے کو اور قدرت کاملہ کو جھٹلانے والے ہیں. تو اس کو کہتی ہے تخویفات، کہ ان کو پڑھ کے آدمی ڈرے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں نے اس سال حج کیا ہے الحمدللہ. میں نے طواف زیارت کیا. طواف زیارت کے دوران میں طواف کے بعد جب میں صفا مروہ دوڑنے لگا تو تیسرے چکر میں ایک آدمی کے ساتھ ضد آ گئی کہ میں آگے یا وہ آگے. اس سے میں نے اس کو تھوڑی تکلیف بھی پہنچائی. استغفار کرو، توبہ کرو، بس. اب وہ آدمی تو تمہیں ملے گا نہیں کہ اسے معافی مانگو، وہ تو گیا. اسی لیے اصول ہے اگر ایسی بات ہو جائے تو فوراً، دیکھیں نا عرب لوگ ہیں فوراً کہہ دیں گے سامنے یار مجھے معاف کر. کیوں؟ پھر تو وہ چلا جائے گا نا، معافی کس سے مانگیں گے. اب علاج یہ ہے کہ وہ بندہ معلوم نہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، تاکہ تمہاری اس زیادتی کا بدلہ ہو جائے. اور تو کوئی حل نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. میرا بھائی بات سنیں، یہ بہت ساری روایات میں ہے، کتب متقدمہ کی روایات ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. یاد رکھو، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے. بعض سابقہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، حضرت علی بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور بھی انہوں نے کئی نام لکھے ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس دور میں بعض اوقات عورتیں جو ہیں تبرک کے طور پر برکت کے لیے ولادت کی وضع کے وقت کعبے میں چلی جاتی تھی تاکہ میں کہہ سکوں میرا بچہ تو کعبے میں پیدا ہوا ہے. یہ بعض روایات ہیں، لیکن نہ وہ صحیح روایات ہیں، نہ صحیح حدیث ہے، نہ قرآن پاک میں ہے، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی فرمایا کہ یار تم میرا مقابلہ کیسے کرتے ہو، میں تو کعبے میں پیدا ہوا. حضرت علی نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. دیکھو نا، حضرت علی کا مقابلہ ہوتا تھا خوارج کے ساتھ ہوتا تھا، روافض کے ساتھ ہوتا تھا. تو جیسے کہ آپ کا خیبر کے اندر جب تشریف لے گئے ہیں تو جب حضور نے آپ کو قلعہ مرحب کے فتح کرنے کے لیے پرچم دیا ہے اور مرحب جو ہے مقابلے پہ نکلا ہے تو وہ بڑا دناتا ہوا مرحب آیا مقابلے پہ، اور اس نے کہا کہ علی تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے لا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یہ خیبر کا پورا علاقہ میرے نام کی داشت سے ڈرتا ہے اور تم میرا مقابلہ کرو گے. حضرت علی نے بھی کھڑے ہو کے فرمایا، انہوں نے کہا مرحب کیا کہہ رہے ہو، سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، انا شیر، میں بھی اس میدان کا شیر ہوں، مقابلہ کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابھی رجز پڑھ رہے تھے، اسی جوش میں ماری تلوار تو مرحب کی گردن اڑ کے دور جا پڑی. تو وہاں اپنی بہادری بتلا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ہیں،
جو فصاحت بلاغت علم معلومات کا خزانہ ہے. کسی میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو کعبے میں پیدا ہوا. کبھی خلافت کے مسئلے پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم کیسے خلیفہ بن سکتے ہو، تم باہر پیدا ہوئے، میں کعبے میں پیدا ہوا. تو آپ نے بھی نہیں کہا، حضور پاک نے بھی نہیں کہا، صحیح حدیث میں بھی نہیں آیا، ابو بکر عثمان نے بھی نہیں کہا، اہل بیت نے بھی نہیں کہا، حضرت حسن حسین نے بھی نہیں کہا کہ ہمارا ابا تو کعبے کے اندر پیدا ہوا تھا. تو آج 14ویں صدی کا مولوی کہے تو ہم کیا کریں؟ کیا علاج ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس کوئی علاج ہے؟ بھائی آج جو ہے یعنی آپ اندازہ کریں، ایمان سے کہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، کسی پہ اعتراض نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت عائشہ یعنی ماں بیٹے کے درمیان میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. لیکن ایمان سے کہیں کبھی کسی صحابی نے یہ کہا کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے؟ کسی صحابی نے یہ تو فرمایا حضرت علی نے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو بتلایا گیا. آپ نے فرمایا ہاں میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں 2 بدبخت پیدا ہوں گے، اشقل اولین والآخرین. حضرت علی ایک تیرا قاتل جو ہے وہ شقی ہوگا، اور ایک جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا وہ شقی ہوگا. اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر کو حضور نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں وہ جماعت قتل کرے گی جو باغی ہوگی. حضرت علی نے دیکھا کہ دیکھو عمار ابن یاسر، انہوں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا کہ میں حق پہ ہوں، میری جماعت نے اس کو قتل نہیں کیا. لیکن کبھی آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اللہ عالم، اللہ جانے. میں ایک طالب العلم ہوں، کوئی نہ عالم نہ علامہ نہ شیخ الاسلام نہ مفتی اعظم، ایک طالب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، جو روایات ہیں نا ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگا. اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس حرم کو حرم بھی فرمایا ہے، ام القریٰ بھی فرمایا ہے، مسجد الحرام بھی فرمایا ہے، اور کعبہ بھی فرمایا ہے. یہ سارے نام اسی جگہ کے ہیں. اب دیکھو قرآن میں حج بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کہاں ذبح کرو؟ کعبے میں. تم کعبے میں ذبح کرتے ہو، امینا میں کرتے ہو؟ تو معنی یہ ہوا کہ سارا حرم کیا ہے؟ کعبہ ہے. تو اب حضرت علی کا گھر بھی حرم میں تھا، حرم میں پیدا ہوئے، کسی نے لکھ دیا کعبے میں پیدا. کیوں؟ پیدا تو وہ حرم میں ہوئے ہیں نا. اور سارے حرم کا نام حرم بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، اور کعبہ بھی ہے. تو بعض روایات والوں نے لکھ دیا کہ مولود کعبہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. یہ مانا تو ہے کہ اس کعبے کے اندر گئے. سارا حرم کعبہ ہے، حرم میں پیدا ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ ان روایات والوں نے دیانتداری سے یہ لکھا تھا، بعد میں آنے والوں نے اس کو حجت بنا دی کہ جی مولود کعبہ حضرت علی ہے. اچھا ایک بات بتائیں، حضرت علی پیدا ہوئے کعبہ شریف میں، چلو ہم مان لیتے ہیں. حضور محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے کعبے کے باہر، لہذا حضور سے بھی افضل ہو گئے حضرت علی.
بھائی اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیلت ہے تو پھر تو حضور بھی اندر پیدا نہیں ہوئے، حضور اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حدود حرم میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ یعنی جو اندر پیدا ہو وہ نبی سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اچھا چلو مسلمان تو بڑی بات ہے، حضرت علی کے باپ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب، تو کبھی ابی طالب نے بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کعبے میں پیدا ہوا۔ لیکن 14ویں صدی کے مولوی کو ایک روایت مل گئی ہے، حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے میں پیدا ہوئے اور کعبے میں اللہ کے بندے، جیسے مثلا میں یہاں پڑھا رہے تو کبھی کوئی لکھ دیتا ہے جی مدرس حرم، کبھی کوئی لکھ دیتا ہے جی مدرس مسجد الحرام، کبھی کوئی لکھ دیتے ہیں مدرس خانہ کعبہ، تو اس میں کیا ہو گیا؟ بات تو ایک ہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، ورنہ حضرت علی کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ طویل لکھنا جو ہے درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ تعویذ نہ لکھا جائے۔ حضور پاک نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا، فرمایا من علق التمیمۃ وکل الیہ، جو بندہ گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے تم جانو تمہارا تعویذ جانے، اب ہر بلا اسی سے مانگنا۔ افضل یہ ہے کہ جیسے میرے مدنی پاک آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیتے، حضرت حسن حسین پہ پھیر لیتے۔ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آیات پڑھیں، آیت الکرسی ہے، 4 کل ہیں، اور بھی شفا کی آیات ہیں، دم کریں اور ہاتھوں پہ پھیریں، یا آپ جو ہے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پلائیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب بعض علماء متاخرین نے یہ کہا ہے کہ بھی دیکھو اصل بات یہ ہے حضور نے جن تعویذات سے روکا تھا وہ زمانے جاہلیت کے تعویذات تھے، ان میں عبرانی زبان میں کوئی لکھا جاتا تھا، اللہ عالم وہ کیا لکھا ہوتا تھا، ان سے حضور نے منع فرمایا، اور ان میں کلمات شرکیہ بھی ہوتے تھے، شرک بھی ہوتا تھا، حضور نے منع فرما دی۔ اب اگر کوئی قرآن کی آیت لکھ دیتا ہے یا کوئی آدمی حدیث پاک کی دعا لکھ دیتا ہے اور وہ گلے میں لٹکاتا ہے تو کہا جیسے قرآن کوئی گلے میں لٹکا دے یا چھوٹا قرآن جیب میں رکھ لے تو کیا کون کہے گا کہ یہ غلط ہے؟ اسی طرح اگر اس نے قرآن لکھا ہوا گلے میں محفوظ کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ آیات قرآنیہ ہوں یا ادعیہ اور رکا معصورہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں وہ جائز ہے، اور جن کا پتہ ہی نہ ہو جی ایسے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، اب کیا پتہ ہے لکیروں سے کیا مراد ہے؟ اچھا اس میں کبھی کبھی ہندسے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ایک پیر صاحب تھے، ان کے ہاں ایک تعویذ ہوتا تھا 15، اس کو کہتے تھے 15، یعنی یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15 اور یوں گنو تو 15، ان کا 15 والا تعویذ بڑا مشہور تھا اور سکول کے بچے کو منگا کے لکھواتے تھے۔ میں نے ایک دن خود پیر صاحب سے پوچھا، اب تو فوت ہو گئے، بہت بڑے پیر تھے، میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، حج پہ تشریف لے آئے تو ملنے کے لیے بھی تشریف لے آئے، بڑے لوگ تھے 12۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا دھوکہ بازی ہے، یہ سارے 200 لڑکا بیٹھا ہوا ہے تعویذ لکھ رہا ہے، اور یار مریدوں سے بھی فراڈ کرتے ہو، ان کو خود لکھ کے کیوں نہیں دیتے ہو پھر؟ میں نے کہا مکی صاحب 200 400 تعویذ جو روز دینا ہو
لکھتے لکھتے ہماری تو انگلیاں ٹوٹ جائیں، بھاڑ میں جائیں ایسے مرید۔ یہ ہم ان سے لکھواتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک صندوق بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ محبت کا بھی وہی تویز ہے، دشمنی کا بھی وہی تویز ہے، فتح کا بھی وہی تویز ہے، بخار کا بھی وہی تویز ہے، بیماری کا بھی وہی تویز ہے۔ اور جب 400 آدمی روز تویز لے گا تو جن کے مقدر میں شفا ہے 50-60 کا کام تو بن جائے گا نا۔ تو جن کا کام بن گیا وہ ہمارے پکے مرید ہو گئے، اور جو آئے کہ جی میرا تو کام نہیں ہوگا، تم مولوی مکی کے پیچھے لگے وہاں بھی ہو نا، اس لیے تمہارا کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جن کا کام نہیں ہوتا ہم تمہارے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور جن کا ہو جاتا ہے وہ ہمارے مرید ہیں۔ انہوں نے کہا مکی صاحب کیا تویز اور کیا ایک بہانہ ہے، چلا آ رہا ہے، لوگ پاگل ہیں، ہم بھی پیسے اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے تویز اگر ٹھیک ہوں، میرے تو اپنی اولاد لنگڑی ہے، میں نے ان کو کیوں نہیں ٹھیک کر دیا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کے عقل پر ماتا مانا چاہیے، اندھے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ میری اولاد خود لنگڑی ہے، تو ان کو میں نے تویز دے کے کیوں نہیں ٹھیک کر دیا؟ بس ایک رواج ہے، بن گیا۔ ہم بھی اپنی پیری مریدی ختم کرنا نہیں چاہتے، ورنہ ووٹ کون دے گا؟ آپ تو ویسے وہاں بھی ہیں، آپ کے نزدیک تو مشرک ہیں، آپ تو ووٹ دیں گے نہیں۔ ووٹ تو ہم نے ان سے ہی لینے ہیں، تو ان کو تو بات قائل کرنا ہے، اور پھر ہر تویز کا 20 25 100 50 مل رہا ہے۔ جتنا کام بڑھا اتنا فیس بڑھی، تو اس لیے نہ لکھا کریں تو بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے نا حق مقدمے میں اس کو سزا ہو گئی ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے۔ فک و رقبہ، کسی کی گردن چھڑانا، یہ تو زکوٰۃ کا سب سے اہم مطلب ہے۔ چاہے قید سے چھڑاؤ، دیت سے چھڑاؤ، قصاص سے چھڑاؤ، بالکل اس کو زکوٰۃ دیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ ایمان والے جو ہیں وہ یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں، بالکل آپ دیں ان کو۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، ایسی حالت میں بوسہ دینا بالکل ناجائز ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے، اور مرد عورت کا اختلاط حرام ہے۔ ایسے ثواب کا کیا فائدہ کہ حرام کا آدمی ارتکاب کرے؟ دور سے اشارہ کرو اللہ اکبر، بس بات ختم ہو گئی۔ نہ یہ بھی بتاؤ مجھے کہ ان عورتوں کو ان کے خامند بھائی باپ وہ روکیں گے یا مولوی مکی روکے گا؟ تم روکو ان کو، سمجھاؤ ان کو۔ کہتے ہیں جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے، دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں تکبیر اقامت کہیں، یہ سنت ہے، تاکہ سب سے پہلے اس کے اندر جو نام جائے تو اللہ کا نام جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں کویت سے عمرے کے لیے آیا ہوں، ہمارا میقات جو ہے وہ سیل الکبیر یعنی طائف تھا۔ جب ہم میقات پہ آئے تو میری بچی جو ہے وہ حیض سے تھی، اس نے احرام نہیں باندھا، پاک ہو کے اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ عورت حیض میں بھی ہو غسل کر کے نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، اور آگے مکے میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ اس نے چونکہ احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے عمرے میں نے سارے ارکان پورے کیے، دوسرے عمرے میں مجھ سے ایک رکن چھوٹ گیا۔ کون سا رکن؟ وہ لکھو نا اللہ کے بندے، مجھے کیا پتا کون سا رکن چھوٹ گیا؟ جب تک وہ لکھا نہ ہو کیا پتا تمہارا عمرہ ہی فاسد ہو جائے۔ یعنی کون سا رکن ہے جو نہیں چھوڑا ہے تم نے؟
جب تک اس کا پتہ نہ ہو تو ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے. ہاں جی کیا سر نہیں مڈایا دم پڑ گئی, سر بھی مڈاؤ دم بھی ادا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا واصحابنا وامور المسلمین. اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ قتل عام رفع فرما. یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما, بے قصوروں پہ رحم فرما, بچوں پہ رحم فرما, عورتوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں, مسلمان فلسطین میں ہیں, عراق میں ہیں, شام میں ہیں, مسلمان عرب میں ہیں, عجب میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين